نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين بدلوا نعمة الله كفرا وقال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وقال الله تعالى فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وقال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام قابل صد اکرام معزز و محترم حاضرین و سامعین ذوی الاحتشام، خوبصورت ترین محفل پاک جس کا انعقاد و اہتمام اور انتظام و انصرام محبی و مخلصی جناب محمد زمان مغل صاحب نے سالہائے گزشتہ کی طرح امسال بھی اپنے کریم اور لجپال آقا امام الانبیاء امام الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی قلبی محبت، ارادت، الفت، چاہت اور ورفتگی کا اظہار کرتے ہوئے جامع مسجد نور مدینہ میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش و کوشش کو اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے اور دنیا و آخرت میں ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ احباب جس محبت سے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ پاک آپ کی بھی حاضری قبول و منظور فرمائے اور آپ کا یہاں بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے آپ احباب کو بھی اللہ پاک اس کی دنیا و آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے۔ اسٹیج کی رونق حفاظ کرام و نعت خوانان شیریں لسان، مقتدر علماء کرام، بالخصوص میری جماعت کے فاضل جلیل، عالم نبیل، مقرر شہیر، واعظ دلپذیر حضرت علامہ مولانا علی رضا اویسی صاحب زید علمہ وزید حبہ تشریف فرما ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد
انشاءاللہ آپ کا ایمان افروز خطاب میں اور آپ تمامی احباب سماعت کریں گے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت کی لا ریب و بے عیب کلام قرآن مجید، فرقان حمید اور برہان رشید سے 13ویں پارہ میں سے سورہ ابراہیم کی ایک آیت شریفہ کا ایک چھوٹا سا حصہ اور پھر اس سے ملتی جلتی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی توفیق و سعادت حاصل کی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور قدر نہ کی۔ الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی۔ یہ ہے اس کا سادہ سا ترجمہ اور مفہوم۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا ذکر کیا ہے اس نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے؟ الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کی قدردانی نہ کی، شکریہ ادا نہ کیا، نہ شکری کی۔ یہاں نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی؟ دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں نعمت سے مراد حضور کی ذات بابرکات ہے، اور جنہوں نے حضور کی ذات بابرکات کی قدر نہیں کی اس سے مراد قریش کفار ہے، کفار قریش ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کی تشریح کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو خود بھی صحابی اور صحابی ہی کے فرزند ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کے پہلے مفسر ہیں، مفسر قرآن۔ سب سے پہلے اگر کسی نے تفسیر کی ہے قرآن کی تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ دیگر صحابہ میں سے عمر میں بہت چھوٹے تھے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، خدمت پر مامور رہا کرتے تھے۔ خدمت مصطفیٰ کا صلہ یہ ملا کہ حضور نے ایک روز آپ کی خدمت سے متاثر ہو کر اپنے دستے مبارک اٹھا دیے اور لبھائے مبارک کو جنبش دیتے ہوئے حضور نے فرمایا، اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہہ فی الدین۔ باری تعالیٰ میرے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم بھی عطا کر اور دین کی سمجھ بھی عطا فرما۔ قرآن کا علم بھی عطا فرما اور دین کی سمجھ بھی عطا فرما۔ بس مصطفیٰ کریم کا اپنے چچا زاد بھائی کے لیے دعا فرمانا تھا۔ خالق کائنات کا محبوب کی اس دعا کو شرف قبولیت سے ہمکنار فرمانا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا، تمام صحابہ میں سے عبداللہ ابن عباس وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر سیکھی بھی مصطفیٰ سے، اور سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھ دی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ حضور نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے قرآن کا علم بھی عطا فرمایا، دین کی سمجھ بھی عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازہ کریں خود بھی صحابی ہیں اور صحابی ہی کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے قرآن کی تفسیر سیکھی بھی میرے آقا مصطفیٰ سے،
اور اس آیت کے تحت لکھا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، فرمایا جنہوں نے اس نعمت کی نہ قدری کی نہ شکری کی وہ کفار قریش ہیں، اور جو نعمت ہے فرمایا وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، کہ یہاں جو اللہ کی نعمت ہے کوئی اور نعمت نہیں ہے بلکہ ذات مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ اب جب آپ یہ سمجھ گئے کہ حضور کی ذات اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ذات مصطفیٰ نعمت عظمیٰ ہے، تو خالق کائنات نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، خوب تشہیر کرو، خوب ذکر کرو، خوب یاد کرو۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے کسی پہ کرم فرمایا ہو، کوئی صاحب ثروت ہو، کوئی صاحب مال و متاع ہو، کوئی صاحب جائیداد ہو، کسی کے پاس بڑا کاروبار ہو، اور اتنا کچھ رکھنے کے باوجود وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آ جائے، تو کیا وہ نعمت کا چرچا کر رہا ہے یا ناشکری کر رہا ہے؟ بولو، بولیے ذرا یار۔ ایک آدمی کے پاس مال و متاع موجود ہے، وہ مال رکھتا ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آ جائے، اس نے نعمت کا شکریہ ادا کیا کہ ناشکری کی؟ ناشکری کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر تھے، اور وہ صحابی صاحب ثروت تھے، جناب ان کا جو لباس تھا وہ پرانا تھا، پھٹا ہوا تھا۔ حضور کی نگاہ پڑی صحابی رسول کے لباس پر، فرمایا اے میرے جانثار صحابی، کیا تجھ پر اللہ کا کرم نہیں ہے؟ یعنی کیا تو صاحب ثروت نہیں ہے؟ عرض کی آقا اللہ کا بڑا کرم ہے، میں صاحب حیثیت بھی ہوں، صاحب ثروت بھی ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تو اعلان کرتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، جلدی جا اچھا لباس پہن کے آ۔ تو رب کی نعمت کا کیا کرنا ہے؟ بولو کیا کرنا ہے؟ چرچا کرنا ہے، تشہیر کرنی ہے۔ مولا تیرا شکر ہے تو نے دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کی، مولا تیرا شکر ہے تو نے پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، مولا تیرا شکر ہے تو نے بولنے کے لیے زبان عطا کی، مولا تیرا شکر ہے تو نے سننے کے لیے کان عطا کیے، باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے چلنے کے لیے پیر اور ٹانگیں عطا فرمائی، مولا تیرا شکر ہے تو نے پہننے کے لیے لباس عطا کیا، مولا تیرا شکر ہے تو نے رہنے کے لیے مکانات عطا کیے، مولا تیرا شکر ہے تو نے زندہ رہنے کے لیے ہوا جیسی نعمت عطا کی، مولا تیرا شکر ہے تو نے پانی عطا کیا، مولا تیرا شکر ہے تو نے روشنی عطا کی، باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا ایک بار بولو ذرا، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اگر اللہ آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے تو لوگوں کو بتاؤ، تحدیث نعمت کے طور پہ، فخر کے طور پہ نہیں، غرور کے طور پہ نہیں، تکبر کے طور پر نہیں، تحدیث نعمت کہ اللہ نے یہ نعمت عطا کی، اور اس نعمت کا شکر بجا لاتے ہوئے میں اپنے احباب کو بتا رہا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا کیا کرو؟ خوب چرچا کرو۔ اچھا، اب تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اچھا بھائی جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں نا انہیں یاد کرو، ان کا ذکر کرو۔ ادھر فرمایا چرچا کرو، ادھر فرمایا ذکر کرو، یاد کرو، اور پھر یہ بھی فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اگر نعمتیں پا کر کفران نعمت کرتے ہو تو یہ مناسب نہیں ہے، نہ شکری نہ کرو بلکہ اللہ کی نعمت پا کر اس کا شکر ادا کرو۔ پھر ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لوگوں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے نعمتیں اور بڑھاتا چلا جائے گا۔ کہیں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو،
کہیں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ مولا تیری کس نعمت کا چرچا کرے، تیری کس نعمت کو یاد کرے، جبکہ تو قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور رب کی عطا کردہ نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو بھی تو ہرگز شمار نہیں کر سکو گے۔ مولا تو ہی کہتا ہے شکر ادا کرو، تو ہی کہتا ہے ذکر کرو میری نعمتوں کا، اور تو یہ بھی فرما رہا ہے کہ اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے، تو پھر مولا تو ہی بتا، مولا تو ہی بتا تیری کس کس نعمت کا چرچا کریں، تیری کس کس نعمت کو یاد کریں، تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کریں۔ جواب آتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں دیکھو ان ساری نعمتوں کی اصل کیا ہے، ان ساری نعمتوں کی اساس کیا ہے، ان ساری نعمتوں کی روح کیا ہے، ان ساری نعمتوں کی جان کیا ہے، ان ساری نعمتوں میں سے نعمت عظمیٰ کون سی چیز ہے؟ جب ہم نے قرآن پڑھا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کی نہ قدری کی۔ یہاں اللہ کی نعمت سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق نعمت مصطفیٰ ہے۔ نعمت مصطفیٰ در حقیقت نعمت عظمیٰ ہے۔ خالق نے اعلان کر دیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، یعنی ذات مصطفیٰ جیسی نعمت کا تم چرچا کر لو، ساری نعمتوں کا چرچا بھی ہوتا چلا جائے گا، ذکر بھی ہوتا چلا جائے گا، شکر بھی ہوتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ پتہ چلا سب سے بڑی نعمت اس پوری کائنات کے اندر نعمت مصطفیٰ ہے، اور یہ کیسی عظیم نعمت ہے۔ اگر نعمت مصطفیٰ جیسی نعمت سے ہمارا تعلق نہ ہو ہم ایماندار نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ایمان ملا، عرفان ملا، ایقان ملا، قرآن ملا، یہاں تک کہ رحمان کی معرفت حاصل ہوئی تو یہ نعمت عظمیٰ یعنی نعمت مصطفیٰ کے توسل سے ہوئی۔ ساری نعمتیں حضور کے دم قدم سے ہیں، ساری نعمتیں ہمیں حضور کے وسیلے سے ملی ہیں۔ میں نے جو اس کی ترجمانی کی ہے نا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اس کی تشریح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کی تفسیر ابن عباس میں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بخاری کے اندر نقل بھی فرمایا، یعنی یہ بخاری سے بھی ثابت ہے اور تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ثابت ہے کہ سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ ہے، اور یہ ایسی نعمت کہ جس نعمت کی بدولت ہمیں دیگر نعمتوں سے اللہ نے سرفراز فرمایا۔ اب دیکھیں بخاری شریف کی ایک اور حدیث سماعت فرمائے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی ایک حدیث لکھی، بڑی کمال کی ایمان افروز حدیث نقل فرمائی۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی، انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی۔ امام بخاری صحیح بخاری میں نقل فرما رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث پاک بخاری میں لکھی انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی۔ حضور نے فرمایا بے شک عطا رب کرتا ہے، بے شک عطا رب کرتا ہے، چونکہ میں خزانچی ہوں تقسیم میں کرتا ہوں، خزانچی میں ہوں تقسیم میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے حضور کے پاس ہیں، اللہ کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ ذات مصطفیٰ، حضور کی ذات بابرکات اللہ کے تمام خزانوں کے مالک ہیں۔
اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے تمام خزانوں کا مالک بھی بنا دیا، مختار بھی بنا دیا۔ جب مالک بنایا، مختار کیا، تو معنی یہ ہوا عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں، تا قیام قیامت رب عطا کرتا چلا جائے گا، مصطفیٰ تقسیم کرتے چلے جائے گا۔ رب عطا کرتا چلا جائے گا اور مصطفیٰ، یہ نہیں کہ سرکار نے تقسیم فرما دیا، نہ، جیسے جیسے رب عطا کرے گا ویسے ویسے مصطفیٰ تقسیم فرمائیں، اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت چلتا رہے گا۔ اللہ عطا فرماتا جائے گا، مصطفیٰ بانٹتے جائیں۔ انما انا قاسم و خازن واللہ یعطی، فرمایا بے شک عطا اللہ کرتا ہے، اور چونکہ میں خازن ہوں، خزانچی ہوں، تقسیم میں کرتا ہوں۔ اب جب تقسیم حضور فرماتے ہیں تو مجھے ایمان سے بتاؤ، جسے جو ملا کدھر سے ملا؟ بولو در مصطفیٰ سے یا وسیلہ مصطفیٰ سے؟ جسے جو ملا در مصطفیٰ سے ملا۔ اب اگر آپ کو اس جملے کی سمجھ نہیں آ رہی یا مشکل سمجھتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ بھی ہے، اگر حضور ہی نہ ہوتے تو پھر کائنات کا وجود تھا؟ حضور نہ ہوتے آسمان ہوتے؟ جواب آپ نے دینا ہے۔ حضور نہ ہوتے یہ زمینیں ہوتی، کائنات ہوتی، جن و بشر ہوتے، شمس و قمر ہوتے، بحر و بر ہوتے، خشک و تر ہوتے۔ حضور نہ ہوتے نہ آسمانوں کا سائبان ہوتا، حضور نہ ہوتے نہ زمینوں کا فرش ہوتا، حضور نہ ہوتے نہ اشجار ہوتے نہ احجار ہوتے، حضور نہ ہوتے نہ حشرات ہوتے، حضور نہ ہوتے نہ نباتات ہوتی، حضور نہ ہوتے نہ چرند و پرند ہوتے، حضور نہ ہوتے نہ وحوش و طیور ہوتے، حضور نہ ہوتے نہ مشارق و مغارب ہوتے، حضور نہ ہوتے نہ شمال و جنوب ہوتے، حضور نہ ہوتے نہ حور و غلما ہوتی، حضور نہ ہوتے نہ جنت و دوزخ ہوتی، حضور نہ ہوتے نہ عرش و کرسی ہوتے، حضور نہ ہوتے نہ لوح و قلم ہوتے، حضور نہ ہوتے نہ شمس و قمر ہوتے، حضور نہ ہوتے نہ جن و بشر ہوتے، حضور نہ ہوتے نہ شجر و حجر ہوتے، حضور نہ ہوتے نہ بحر و بر ہوتے، حضور نہ ہوتے نہ خشک و تر ہوتے، حضور نہ ہوتے نہ برگ و ثمر ہوتے۔ ارے حضور ہیں تو کائنات ہے، حضور ہیں تو کائنات ہے۔ آج آپ میرا امتحان لے رہے ہیں کہ حافظ صاحب بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں نعرے کے بغیر بھی بولوں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ زندہ باد۔ یعنی حضور ہے نا تو کائنات ہے، اور حضور ہیں حافظ صاحب تو یہ کائنات میں رونق بھی ہے، حضور ہیں تو کائنات کی رنگینی بھی ہے، حضور ہیں تو کائنات میں حسن بھی ہے، حضور ہے تو کائنات کے اندر جان بھی ہے، اور اگر حضور کی ذات نہ ہو تو کائنات میں کچھ نہ ہو۔ اعلی حضرت پکارتے رہے، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے ہدایت کی بخشش کے اندر جتنا کلام لکھا ہے، یہاں قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ کیا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کی ترجمانی کی ہے؟ اپنی طرف سے تو انہوں نے کچھ لکھا ہی نہیں۔ اب دیکھیے نا، اس کے پیچھے احادیث قدسیاں ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ خلقت الدنیا، لولا کلمہ اظہرت الربوبیت۔ پیارے محبوب، تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، آسمانوں کو نہ بناتا، تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، دنیا کو پیدا نہ کرتا، حبیب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ بلکہ بعض صوفیاء کے اقوال میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی
میں نے چاہا پہچانا جاؤں میں نے مخلوق کو پیدا کیا، اور مخلوق میں سے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ ذات مصطفیٰ کو۔ صحابی رسول حاضر ہوئے نا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ایک بات کی خبر تو دیجئے۔ فرمایا کیا؟ آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تو پھر ساری کائنات کو نور ملا۔ تو کائنات کی جان ذات مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے، یہ شعر تقریباً ہر تقریر میں تو نہیں اور ہر ہفتے میں ایک بار ضرور ہم سناتے ہیں کسی نہ کسی صورت، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو پہ غور فرماؤ، وہ جو نہ تھے یعنی جب حضور نہیں تھے، وہ سرکار کی ذات جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جب حضور نہیں تھے کچھ نہیں تھا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اور جس شان تو شانہ سب بنی ہے، جس شان تو شانہ سب بنی ہے۔ بات کہیں کی کہیں نکل گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضور کی ذات۔ اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کے تصدق، جس نعمت کے توسل، جس نعمت کے وسیلے سے، جس نعمت کی وجہ سے، جس نعمت کے دم قدم سے ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث پاک، بخاری شریف کے حدیث پاک، انما انا قاسم و خازن واللہ یؤتی، فرمایا عطا رب کرتا ہے، میں خزانچی ہوں، تقسیم میں محمد کرتا ہوں، تقسیم میں محمد کرتا ہوں۔ جب عطا حضور کرتے ہیں تو یہ کہا جائے تو پھر بے جا تو نہیں ہوگا نا۔ بلبل کو ترنم ملا تو در مصطفیٰ سے، جسے سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ کہہ دے۔ ہاں اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ خاموش رہیں۔ جسے جو ملا، بولو، یہ خطیب صاحب نے تقریر ایسے نہیں کرنی، آدھی یہ کریں گے آدھی آپ کریں گے۔ میں آپ کو تیار کر رہا، میں تو ان کے لیے زمین بنا رہا ہوں، تو پہلے بنا لو، پھر یہ مشکل میں ڈال دیں گے۔ یہ نماز جنازہ بھی سنتے ہیں جو نہ بولے، یا دعائے قنوت کا بھی سوال کرتے ہیں، یا پھر کہیں گے ایمان کی صفتیں سنا دو، پھر مشکل ہوگی۔ ابھی سے تیار ہو جاؤ، تقریر سننی ہے تو۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، جسے جو ملا در مصطفیٰ سے ملا۔ جب جسے جو ملا در مصطفیٰ سے ملا تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا، بلبل کو ترنم ملا تو در مصطفیٰ سے، کلیوں کو تبسم ملا تو در مصطفیٰ سے، غنچوں کو چٹک ملی تو در مصطفیٰ سے، پھولوں کو مہک ملی تو در مصطفیٰ سے، ستاروں کو دمک ملی تو در مصطفیٰ سے، مہتاب کو چاندنی ملی تو در مصطفیٰ سے، آفتاب کو نور ملا تو در مصطفیٰ سے، علماء کو علمیت ملی تو در مصطفیٰ سے، فضلاء کو فضیلت ملی تو در مصطفیٰ سے، حکماء کو حکمت ملی تو در مصطفیٰ سے، اطباء کو طبابت ملی تو در مصطفیٰ سے، ادباء کو ادبیت ملی تو در مصطفیٰ سے، اولیاء کو ولایت ملی
تو در مصطفیٰ سے صوفیاء کو صوفیت ملی، تو در مصطفیٰ سے اقطاب کو قطبیت ملی، در مصطفیٰ سے اغیاث کو غوثیت ملی، در مصطفیٰ سے مجددین کو مجددیت ملی، در مصطفیٰ سے فقہاء کو فقاہت ملی، در مصطفیٰ سے محدثین کو محدثیت ملی، در مصطفیٰ سے ارے صحابہ کو مقام صحابیت ملا، در مصطفیٰ سے انبیاء کو مقام نبوت ملا، در مصطفیٰ سے رسولوں کو مقام رسالت ملا، تو در مصطفیٰ سے مقام رسالت بھی ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ضرورت نعرے کی تھی پانی کی تھی۔ یہ مولانا بھوک لگی ہو تو پانی پیش کر دیں، اور پیاس لگی ہو تو کھانا پیش کر دیں۔ ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ پیش تو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یا رسول اللہ، یا نبی، یا موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول۔ جسے جو ملا در مصطفیٰ سے ملا، ٹھیک ہے نا؟ اتنی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی، جسے جو ملا در مصطفیٰ سے ملا، کیونکہ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت ہی آقا تیرے نام کی، کہ جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کی، فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، کیونکہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ جسے جو ملا در مصطفیٰ سے ملا۔ حضور بڑے سخی ہیں، حضور بڑے لجپال ہیں، حضور عطا فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی تھا، دنیا دار آدمی۔ کون سا آدمی؟ دنیا دار۔ اس نے میرے آقا کے ایک غلام عاشق زار کے سامنے تذکرہ چھیڑ دیا حاتم طائی بادشاہ کی سخاوت کا۔ حاتم طائی بادشاہ تھا اور عیسائی تھا۔ حاتم طائی کیا تھا؟ بادشاہ تھا اور عیسائی تھا۔ سخاوت بڑی کرتا تھا، مال بڑا لٹاتا تھا۔ کسی دنیا دار شخص نے تاریخ پڑھی اور پڑھ کے چلا گیا میرے آقا کے ایک غلام زار کے پاس، عاشق زار کے پاس، اور نام ان کا کیا ہے؟ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ پیر سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملتان شریف والے۔ ان کے پاس جناب چلا گیا اور کہنے لگا حضرت جی میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کرو۔ کہنے لگا ایک بادشاہ ہوا ہے، حاتم طائی اس کا نام تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے، کیا ہوا اسے؟ کہنے لگا حضرت جی وہ بڑا سخی تھا، وہ بڑا سخی تھا، بڑی سخاوت کیا کرتا تھا۔ اچھا اس کی سخاوت کا عالم کیا تھا؟ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے پوچھنے لگے حاتم طائی بادشاہ سخی تو تھا مگر اس کی سخاوت کا حال بھی تو بتا۔ وہ کہنے لگا حضرت جی اس کا ایک دربار تھا اور اس دربار پر دروازے تھے 8۔ کتنے دروازے تھے؟ 8۔ ہر دروازے پہ اس نے ایک دربان بٹھا رکھا تھا، اور مانگنے والا آتا ایک دروازے سے لیتا، لے کے دوسرے دروازے پہ، ادھر سے بھی لیتا تیسرے دروازے پہ، ادھر سے بھی لیتا چوتھے دروازے پہ، ادھر سے بھی لیتا پانچویں دروازے پہ، پانچویں دروازے سے لے کر چھٹے دروازے پہ، چھٹے سے لے کے ساتویں پر، ساتویں سے لے کے 8ویں پر۔ اچھا دیکھیں جناب کیسی سخاوت تھی کہ 8 لوگ تقسیم کر رہے ہیں اور لینے والا 8 دروازوں سے لے رہا ہے، کبھی کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ فرمایا بے وقوف یہ سخاوت ہے؟ یہ کیسی سخاوت؟ کہا حضرت کیا ہوا؟ بڑا سخی ہے وہ، اس کے دربار کے 8 دروازے، ہر دروازے پہ ایک دربان، اور سبھی دیتے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا پہلے سے لے کے دوسرے پہ کیوں آئے ہو،
دوسرے سے لے کے تیسرے پہ کیوں آئے ہو؟ سب دیتے ہیں۔ فرمایا ارے نادان، یہ کیسی سخاوت ہے کہ ایک در سے لے کے دوسرے پہ جانا پڑا، دوسرے سے لے کے تیسرے پہ جانا پڑا، تیسرے سے لے کے چوتھے پہ جانا پڑا، چوتھے سے لے کے پانچویں پہ جانا پڑا، پانچویں سے لے کے چھٹے پہ جانا پڑا، چھٹے سے لے کے ساتویں تک جانا پڑا، ساتوں دروازوں سے لے کر بھی اس کی حاجت باقی ہے، آٹھویں پہ جانے کی حاجت باقی ہے، آٹھویں پہ جاتا ہے۔ ارے بے وقوف، یہ سخاوت نہیں۔ میں تجھے اپنے آقا کی سخاوت کا حال سناتا ہوں۔ میں تجھے اپنے لجپال اور کریم آقا کی سخاوت کا حال بتاتا ہوں۔ میرے آقا کے دربار گوربار پر عالم یہ تھا، منگتا اپنا ہوتا یا بیگانہ ہوتا، آتا دستے طلب دراز بعد میں کرتا۔ مصطفیٰ کریم اتنا عطا کرتے تھے وہ خود ختم ہو جاتا تھا، مگر جو مصطفیٰ عطا کرتے تھے وہ ختم نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے بول میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک محفل میں الحاج محمد مدثر نقشبندی صاحب نے مجھے ایک فرمائش کی کہ کبھی یہ واقعہ بھی سنا۔ وہ واقعہ آج کے اس مضمون کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ میں وہ سنا کے آپ کے ایمان کو تازگی بخشنا چاہتا ہوں۔ دوستو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو کیا کیا مقام اور کیا کیا شان عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی اور اصحاب صفہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، اور یہ واحد صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ حضور کی حدیثوں کے راوی ہیں۔ سب سے زیادہ، تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ جو حضور کی حدیثیں روایت فرماتے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں بھی ایک راز ہے، وہ راز یہ تھا، آپ کیونکہ غریب تھے، مفلس تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ایک دن جناب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا میں جو کچھ پڑھتا ہوں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، حضور میری یادداشت بڑی کمزور ہو چکی ہے، مجھے قوت حافظہ چاہیے۔ حضور نے فرمایا قریب آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ سرکار کے قریب آئے، چادر آپ کے پاس تھی، فرمایا اس چادر کو پھیلاؤ، بچھا دو۔ اب جب انہوں نے چادر بچھا دی، ایمان بڑا پکا تھا، پختہ تھا، چونو چرا کرنے والے نہیں تھے، تسلیم و رضا والے تھے، محبت والے تھے، عشق والے تھے، انکار والے نہیں تھے، اعتراض والے نہیں تھے، ماننے والے تھے۔ قوت حافظہ، حضور قوت حافظہ چاہیے، میری یادداشت مضبوط ہو جائے۔ فرمایا چادر بچھاؤ۔ انہوں نے چادر بچھا دی۔ حضور نے اپنے دستے مبارک کو کشکول بنایا، ایسے کر کے 3 مرتبہ چادر میں کچھ ڈال دیا۔ ظاہراً کچھ نہیں تھا، باطناً سب کچھ تھا۔ جب حضور نے 3 مرتبہ دستے مبارک کا کشکول بنا کے چادر میں ڈال دیا، فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو سمیٹ لو، سینے سے لگا لو، جاؤ ہم نے یادداشت تمہیں عطا کر دی، قوت حافظہ تمہیں دے دی۔ اب جب قوت حافظہ سرکار نے عطا فرمائی تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو کچھ بھول چکا تھا وہ بھی ازبر ہو گیا، اور اس کے بعد جو پڑھتا، جو سنتا وہ سارے کا سارا یاد ہو جایا کرتا تھا۔ اس وجہ سے تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ جنہیں حدیثیں یاد تھیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات تھی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ واقعہ جو آپ نے فرمائش کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے اندر، ایک غزوے کے اندر ہم سینکڑوں کی تعداد میں تھے، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے۔ دوران جنگ وہ جو کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں میرے پاس 21 کھجوریں تھیں۔ کتنی کھجوریں؟ پھر بولو کتنی؟ 20 اور 1، 21 کھجوریں تھیں۔ اور وہ جو توشہ دان تھا نا، جس برتن میں، جس ڈبے میں کھجوریں رکھی تھی، توشہ دان، فرمایا اس میں کھجوریں کتنی تھیں؟ 21 کھجوریں۔
میں حضور کی بارگاہ میں کھجوریں لے کے حاضر ہو گیا. یا رسول اللہ، صحابہ کے پاس تو اب کچھ ہے نہیں کھانے کو، جو کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ تو ختم ہو گئی، لہذا یہ میرے پاس کھجوریں ہیں، حضور کرم فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو توشہ دان تھا کھجوروں کا اس کو اپنے قریب کیا، فرمایا ابو ہریرہ یہ جو سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ ہیں نا، ان سے بولو 10 کی ٹولیاں بن کے آتے جاؤ، 10 کی ٹولیاں بن کے آتے جاؤ، کھجوریں کھاتے جاؤ، مزے اڑاتے جاؤ، بھوک مٹاتے جاؤ. آتے جاؤ، کھجوریں کھاتے جاؤ، مزے اڑاتے جاؤ اور بھوک مٹاتے جاؤ. کھجوریں کتنی کی؟ 21. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے اپنا دست مبارک ڈالا کھجوروں کے توشہ دان میں. اب 10 صحابہ آئے، حضور نکال کے سب کو دے رہے، نکال کے دے رہے. 10 لوگوں نے کھجوریں کھائیں، بھوک مٹ گئی، وہ تشریف لے گئے. آ جاؤ بھی 10 اور آ جاؤ، وہ بھی لے کے چلے گئے. 10 اور آ جاؤ، وہ بھی گئے. سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ تھے. سرکار نے سب کو جی بھر کے کھجوروں کھلائی، سب کی بھوک مٹ گئی. فرمایا ابو ہریرہ اب یہ ہے، یہ جو توشہ دان ہے نا کھجوروں کا، اس کو دیکھنا نہیں اس میں کیا ہے اور اس میں کھجوریں کتنی ہیں، بس جب تمہارا جی چاہے نکالتے جایا کرو اور کھاتے جایا کرو، خود بھی کھایا کرو، مہمانوں کو بھی کھلایا کرو، لیکن دیکھنا نہیں ہے اس میں کتنی ہے. یار توشہ دان کتنا ہوگا؟ اتنا ہوگا، اس سے بڑا توشہ دان تو اس سے بڑا نہیں ہوتا. اور پھر 21 کھجوریں تھیں. فرمایا بس دیکھنا نہیں بیچ میں کیا ہے، بس آتے ہیں لوگ کھلاتے جاؤ، خود بھی کھاتے جاؤ، مزے اڑاتے جاؤ، دیکھنا نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کئی سال کے بعد حضور کا وصال پرملال ہوا، زمانہ خلافت ابو بکر آیا، وہ بھی گزر گیا، میں کھجوریں کھاتا رہا. زمانہ خلافت سیدنا عمر فاروق بھی آیا، وہ بھی گزر گیا، میں کھجوریں کھاتا رہا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے خلیفہ بن کر، میں کھجوریں کھاتا رہا، کھلاتا رہا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نا تو بھگدڑ مچ گئی، تو میرے گھر کی چیزیں چوری ہو گئیں، وہ جو کھجوروں کا توشہ دان تھا وہ بھی چوری ہو گیا. فرمایا جانتے ہو حضرت ابو ہریرہ، جانتے ہو میں نے اس توشہ دان سے جس میں 21 کھجوریں تھیں، جس سے سرکار نے سینکڑوں صحابہ کو جی بھر کے کھلائی، میں نے کتنی کھائی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 200 وسق کھجوریں کھائی. 200 وسق. وسق کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پیمانہ ہوتا ہے نا، ترازو پیمانہ، ناپ تول کا پیمانہ ہوتا ہے. 1 شڈانگ، آدھا کلو، 2 کلو، 3 کلو، وٹی تے تڑی تے من، ٹھیک ہے نا، ایسے ایک پیمانہ ہے، اس کو بولتے ہیں وسق. اچھا ایک وسق میں وزن کتنا ہوتا ہے؟ بعد نے کہا جتنا بوجھ اونٹ جتنا بوجھ اٹھا لے ایک مرتبہ، اس سارے بوجھ کو ایک وسق کہتے ہیں. اچھا اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، میں کوئی بات وہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ایک وسق کتنا ہوتا ہے؟ اچھا ایک وسق میں 60 صاع ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں 1 کلو میں 1000 گرام ہوتا ہے، تو ایک وسق میں 60 صاع، صاد الف صا آگے عین، ایک وسق میں 60 صاع، اور ایک صاع ہوتا ہے 2.25 کلو کا. ایک صاع کتنے کا؟ 2.25 کلو کا. تو 60 صاع کتنے بنے؟ 130 کلو. ایک وسق کی مقدار کتنی ہے؟ 130 کلو. فرمایا میں نے 200 وسق کھجوریں کھائیں. اب 130 کو 200 سے ضرب دو، پھر مجھے بتاؤ 650 من کھجوریں بن گئی. کھجوریں کتنی تھی؟ 21. تو سینکڑوں صحابہ نے بھی کھائیں، ساری زندگی کھاتے رہے. فرمایا دیکھنا نہیں بیچ میں کیا ہے، بس کھاتے جاؤ، مزے اڑاتے جاؤ، بھوک مٹاتے جاؤ، مہمانوں کو خوش کرتے جاؤ، اور ہمارا کمال دکھاتے جاؤ، ہمارا کمال دکھاتے جاؤ. یار حضور کی نگاہ پڑ جائے،
حضور کا دستے مبارک مس ہو جائے تو 21 کھجوریں 650 من تک چلتی ہیں. وہ تو چوری ہو گئے نا توشہ دان، اگر چوری نہ ہوتا تو شاید آج تک وہ کھجوریں باقی رہتے. ہاں یہ ہمارا ایمان ہے. یہ حضور عطا فرمانے والے ہیں نا. انما انا قاسم و خازن واللہ یؤتی، بے شک عطا رب کرتا ہے، میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، مختار ہوں، خزانچی ہوں، خازن ہوں، لہذا تقسیم میں کرتا ہوں. تو جب حضور عطا فرماتے پھر حضور کی سخاوت کا عالم. حضور جو عطا فرمائیں ایک ہی مرتبہ عطا فرمائیں، کھانے والے ختم ہو جائیں، جو عطا فرمائیں وہ ختم نہ ہو. آخری بات، ایک صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب ہوں، بہت غریب ہوں، اور آج میری بیٹی کی شادی ہے. بہت غریب ہوں اور میری بیٹی کی شادی ہے، اور میرے پاس خوشبو نہیں کہ اپنی بیٹی کو دے سکوں، لہذا حضور مجھے خوشبو عطا فرمائی. سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میں کوئی عطر فروش ہوں، کیا میں نے دکان لگا رکھی ہے، جاؤ کسی عطر فروش سے جا کے خوشبو لو. نہ 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 نہ، سرکار سے جس نے جو مانگا حضور نے عطا ہی فرمایا. واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بدلیاں آسیوں پہ رحمت کی میرے آقا نچوڑ دیتے ہیں، ارے بات جو ان پہ چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں. ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں. عرض کی آقا میں غریب ہوں اور میری بیٹی کی شادی ہے، خوشبو میرے پاس نہیں، آپ مجھے خوشبو عطا فرمائیں. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا فَأْتِنِي بِقَارُورَةٍ وَاسِيَةَ الرَّأْسِ وَعُودِ شَجَرَةٍ. اچھا جاؤ ایک کھلے منہ والی شیشی لے آؤ اور لکڑی کا ایک ٹکڑا بھی لے آؤ. صحابہ رسول بھاگتے ہوئے گئے جناب، ایک خوشبو لی، لکڑی کا ٹکڑا لیا، بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا. آستین سرکار نے چڑھائی ہوئی تھی اور حضور کو پسینہ مبارک بہت آیا کرتا تھا. سرکار نے لکڑی کے پیس سے جناب اپنی بازو اقدس سے جو پسینہ تھا نا وہ اس میں نچوڑا، شیشی بھر دی. فرمایا کیا؟ فرمایا خذ وامر بنتک وتطیب بہ، اس خوشبو کو اٹھاؤ، تھام لو، سنبھال لو اور اپنی بیٹی کو دو کہ یہ خوشبو کے طور پہ استعمال کر. اب حدیث پاک میں آتا ہے وہ جو خوشبو کے طور پہ حضور نے اپنا پسینہ مبارک عطا کیا تھا، اس پسینے میں خوشبو کیسی تھی، سبحان اللہ. ایسی خوشبو کہ نہ کستوری کے اندر، نہ چمبیلی کے اندر، نہ گلاب کے اندر، نہ موتیے کے اندر، نہ خس کے اندر، نہ جناب عود کے اندر، نہ مسک غزال کے اندر ایسی خوشبو انہوں نے محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی محسوس کی نہیں تھی. بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. جب اس گھر کے اندر پسینہ مبارک لے کے خوشبو کے طور پہ کوئی ملتا تھا، پورے مدینے کے اندر خوشبو پھیلتی تھی، یہاں تک کہ مشہور ہو گیا یہ خوشبو والا گھر ہے، یہ گھر خوشبو والا ہے، بیت العطور، خوشبو والا گھر. کیونکہ یہ حضور کی عطا تھی. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 4 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں تھیں؟ 4. صحابی رسول تھے، 4 بیویاں تھیں. جس بیوی کے پاس جاتے وہ کہتی اے میرے سر کے تاج، اے میرے شوہر کیسی خوشبو استعمال کرتے، ہمارے پاس اتنی اتنی قیمتی خوشبو ہیں، لیکن جب تم ہمارے پاس آتے ہو ایسی خوشبو آتی ہے کہ وہ قیمتی ترین خوشبو اس کے سامنے مانگ پڑ جاتی ہے. کیا لگاتے ہو؟ آپ مسکرا دیے، فرمایا میں تو کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا. اچھا یہ اور بھی تعجب کی بات ہے، آپ خوشبو استعمال بھی نہیں کرتے، ہم خوشبوئیں قیمتی سے قیمتی استعمال کرتی ہیں. تعجب کی بات یہ ہے جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ سے عجیب خوشبو آتی. راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے میں کئی سال پہلے بیمار ہو گیا تھا، میرے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں. میں اپنی بیماری کی شکایت لے کے حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو گیا.
حضور میرے جسم پہ یہ پھنسیوں کا مسئلہ ہے، کوئی کرم فرمائے۔ حضور نے فرمایا کرتا اتارو، کپڑے ہٹاؤ۔ میں نے قمیض اتاری اور حضور نے جناب دم فرمایا اپنے ہاتھوں پر اور اپنے دستے مبارک میرے بدن پہ پھیرے۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، میں نے کبھی کوئی خوشبو استعمال نہیں کی۔ اگر آپ کو خوشبو آتی ہے، سب سے اچھی خوشبو آتی ہے، تو یہ میرے آقا کے دستے مبارک کا کمال ہے۔ اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جتنی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، ان کا لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، سونگھے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ دل بستہ ہو خو گشتہ، نہ خوشبو نہ لطافت، کیوں غنچہ کہوں ہے میرے آقا کا دہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان وفا کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔